ایک اللہ والے سے ان کے پاس بیمار آتے تھے، 9 راتیں گزارتے تھے، کوئی 9 راتیں گزارتے تھے، کوئی 19 راتیں گزارتے تھے، کوئی 29 راتیں گزارتے تھے۔ 9 راتیں، 19 راتیں، کیس بیمار زیادہ ہوتا تھا، 29 راتیں گزارتے تھے۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی شرط ایک تھی، اور وہاں بھی میں نے یہ دیکھا وہاں بھی یہی شرط تھی۔ کیا؟ وہ شرط یہ تھی، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے حضرت کے پاس۔ حضرت نے معمولات کروانے ایسے، آیت الکرسی، فاتحہ پڑھوانی ہے، ذکر کروانا ہے، تسبیحات کرانی ہے، پھر فجر پڑھنی ہے، پھر فجر پڑھنے کے بعد سب کو سورۃ یاسین پڑھانی ہے اور دعائیں پڑھانی ہے۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا ان میں ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو صاحب دعا تھا، پھر وہ دعا کراتا تھا اور سارے آمین کہتے تھے، اور سارے آمین کہتے تھے، لمبی دعا کراتا تھا اور گڑ گڑا کے دعا کراتا تھا، اور فرماتے تھے یہ ذکر ہے، جاؤ سارا دن پڑھو اور پھر دوسری رات صبح ہمارے پاس پھر ایسے آنا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی مریض لا علاج لے جائیں، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی جادو کا جکڑا ہوا لے جائیں، اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی نظر بد اور حسد کا مارا ہوا لے جائیں، جس کو معالج ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، اب اس کا علاج صرف موت ہے، وہ صحت یاب ہو کے آتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا اپاہج لے جائیں، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں، قرضوں، بیماریوں، مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا، اندر روگ اس کو کھائے جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا، جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے، اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا، ٹکڑے ٹکڑے مچھلی، کہا آگ پہ بھونتا ہوں، آگ نہیں لگتی۔ اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی۔ مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ میں نہیں جلا سکتی، نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ میں کیوں؟ کہا ایک بندہ درود پاک پڑھتے دریا ندی کے کنارے آیا، اس نے وضو کیا، اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا، منہ والا پانی تھا، کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا، مچھلی کہنے لگی مجھے اس وقت پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا، اب درود والا پانی میرے اندر ہے، یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائی گی۔ یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے، آپ جیسے سحر خیز، آپ جیسے صبح اٹھنے والے، صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ برکت کا سانس، رحمت کا سانس، درازی عمر کا سانس، صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے، رزق، تونگری، برکت، وسعت، عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا، کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار آ کے دیکھ، ایک بار آ کے دیکھ۔ کرتے ہیں مالا مال، دامن پھیلا کے دیکھ، آ تو صحیح، یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح۔ دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور کہتے کیا پایا تیرے پیر نے، کیا دیا، تسبیح خانے نے تجھے کیا دیا، یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتا تھا، یہی مسجدیں میرے گھر کے قریب بھی تھیں، کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، پر یہ نور، یہ برکتیں اور یہ رحمتیں
बोलो कहां मिलती, बताएं। ये नूर, ये रहमतें, ये बरकतें कहां मिलती, कैसे मिलती, और आपको पता भी नहीं चल रहा आपके घर की कितनी आने वाली आफतें, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां ऐसे टलती हैं आप सोच नहीं सकते। भेरा, भेरा सरगोदा के साथ एक शहर है भेरा। मैं भेरा में था 88 में, 1988 में अगस्त था। वहां एक दुर्वेश की एक बात मैंने आंखों से देखी और सुनी। और अल्लाह वालों के हल्के में बैठते थे, अमाल करते थे, सुबह वाले यही अमाल। छल आई, सैलाब आया, और अचानक साथ दरिया है चनाब। अचानक जो दरिया, चनाब है ना, जेहलम, जज़ाकल्लाह, जेहलम दरिया है, बड़ा दरिया है। वो जो दरिया का तूफान आया, अब सुनने की बात है, लोग उसे कहते थे, उसका नाम था अल्लाह दिया। अल्लाह दिया, मुझे याद है, छोटे से कद का बंदा था, इश्क था उसको, इसी तरह जैसे आपको इश्क है तस्बीह खाने से, इश्क था। अल्लाह दिया को कहने लगा, लोग एतराज करते, अल्लाह दिया क्या करता है, क्या मिलता है, तेरे घर की मस्जिद में नहीं है तुझे, ये रोजे तू घर नहीं रख सकता, वहां को तुझे खास सोने के लुक में हीरे की निवाले मिलते हैं। अल्लाह दिया चुप होता था, अल्लाह दिया चुप होता था। अल्लाह दिया गया हुआ था एक अल्लाह वाले के यहाँ रमजान में, रमजान की बात है, तूफान आया, बहुत सख्त तूफान आया, बारिश और फिर दरिया का तूफान आया। जो भी आया ना, मकान चीज बर्बाद हो गई। अल्लाह दिया का भूसा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर, और अल्लाह दिया ने भूसा रखा हुआ था, ये भूसा मैं बेचूंगा, ऊपर लेप के भूसा रखा हुआ था। तूफान ने भूसे को उठाया नीचे से, भूसा हुआ तैरता हुआ गया, ऊंची जगह भूसा रख के तूफान चला गया। भूसे का ना ढेर, मैंने खुद देखा हुआ भूसे का ढेर, मीलों दूर पड़ा हुआ था। तूफान उसको उठाए ले गया, जहां ऊंची महफूज जगह थी, भूसे का ढेर वहीं रख, और तूफान पानी का चला गया। सबके मकान, हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा। अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अल्लाह दिया कहने लगा, तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। जहां तो कहता है रोजे रखता है, तस्बीहां करता है, अल्लाह मदद करता है, मेरी वजह से नहीं, इन आमाल नबवी की वजह से, इन मसनून आमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है, एतराजात ही एतराजात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, और अपने आज़्म का। ये अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिया ने कहा, भूसा होने का रुल गया। 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा, अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है, और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी। सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठा आराम एहतियात से रख के, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं, और शौक से करते हैं, और जज्बे से करते हैं, और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं, आप इज्जत, अजमत, हुर्मत से इनको सीने से लगाते हैं, मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है।
اور غیب سے عافیت کے دروازے کھولتا ہے اور آپ کے گھروں کی مال جان کی حفاظت کرتا ہے، رحمت برکت کی حفاظت کرتا ہے، عطا اور شفقت کا نظام بناتا ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ سارا دن میں کمائی کیا کر رہے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے بولوں کو آپ عظمت سے لیتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا نہیں لیتے۔ کوئی ٹیک لگا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے اور عمل چل رہا ہے، میرا اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، تسبیح خانے میں جیسے وقت گزار کے آیا تھا گھر میں حالات ویسے پائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی تسبیح خانے میں ہم نے وقت جیسے گزارا تھا وہاں حالات ویسے دیکھے، لوگوں کی مزید تانے سننے پڑے، احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کو جیسے دیا تھا اللہ نے ویسے لوٹا کے دیا۔ آخری ایک بات یاد آئی، مضامین کھل رہے ہیں، گھڑی سامنے ہے، آپ کے آرام کا دوسرا مرحلہ شروع ہے۔ کیا کروں، مسافر پردیسی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کٹیا مارے آپ کے آرام کا دوسرا مرحلہ شروع ہے۔ تیسرا سنت جو ہے ظہر کے بعد ہے، وہ تو کوئی کافر کا بچہ ہوگا جو انکار کرے گا۔ میرے والد صاحب رحمت فرماتے تھے پٹھان کے دو لفظ ہیں، کافر کا بچہ اور خانہ خراب کا بچہ۔ فرمایا خانہ خراب جو کہتا ہے بڑا سخت لفظ ہے، جس کا خانہ خراب ہو گیا اس کا بچہ کیا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں حافظ انور صاحب، ان کے والد صاحب تھے، بڑی لمبی عمر تھی ان کی، 70 ہزار کلمے کا نصاب مجھے بھی ہدیے کئی دیے، پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے کلمہ، اور 70 ہزار کا نصاب اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے، 70 ہزار کا نصاب اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے۔ کہنے لگے میرا ایک جاننے والا تھا، اس کے بیٹے کو کوئی اللہ والے لے گئے، اللہ والے محفل کے لیے، وہ نہیں جاتا تھا، اس نے بڑا روکا، وہ کیا کرے گا جا کے، یہی روزے رکھ، یہ ایسے جو دھوکہ ہے، یہ تو گھر سے ویلے ہیں، فارغ ہیں، سارا کچھ۔ باپ چور تھا، باپ چور تھا، بیٹا گیا، آپ جیسے گھر سے نکلے، آپ جیسے گھر سے نکلے، اور آپ نے دعائیں مانگی گھر کے لیے، اسباب کے لیے، اپنے گھر کے نظام کے لیے، گھر سے دعائیں مانگی، اعمال کیے، اور آپ دعا نہ بھی کریں یہ اعمال آپ کے گھر نسلوں کو دیکھیں نا، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی، گھر گئے و اہلی، گھر گیا و مالی ہے۔ تو کہنے لگے ہمارے گھر کے قریب سے گزرا کوئی مشکی تھا کالا، اس کو کھا گیا، تھا سمجھدار کے زہر نے کر گیا، شور کیا، او لوگو رات کا وقت، اور کسی کی بھینس چوری کر کے لے جا رہا تھا، بھینس کا رسا بھی ہاتھ میں تھا۔ اب ذرا میں راز بتا رہا ہوں آپ کے قیام کا، جاگ کے خواتین بھی آپ بھی سن لیجئے گا، میں راز بتا رہا ہوں آپ کے قیام کا۔ یہ مجھے چاچے قادر بخش نے خود بتایا، اس وقت بڑی لمبی عمر تھی ان کی، میں نے ان سے کئی کلمے کے نصاب ہدیہ لیے، مجھے کہنے لگے رجدہ ہیں، رجدہ بھی ہیں، جب بھی آتا ہے کلمے کا نصاب دو، کہنے لگے شور کیا، شور کر کے کہنے لگے لوگو جلدی آؤ میں فلاں چور ہوں۔ لوگ آئے تو بھینس کہا یہ میں نے فلاں بندے کی بھینس چوری کی ہے، آپ مجھے جانتے میں فلاں چور ہوں، مجھے مشکی سانپ نے کاٹا ہے، زہر اثر کر گیا، میں نے بچنا نہیں ہے، یہ میری وصیتیں ہیں، فلاں کی چوری کی اس کو لوٹانا ہے، فلاں کو دکھ دیا، وصیتیں سنتے رہو، سارے سنو، ایک ایک چیز کی وصیت کی، وصیت کرتے 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 کہنے لگتا ہے میرے بیٹے کی دعا مجھے لگی ہے، میرے کلمے کے گواہ رہو، چلا گیا۔ پہلے توبہ کی،
सारी उम्र चोरियां करते करते, धोखा देते 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 देते, आप जैसा कोई बेटा अल्लाह की मोहब्बतों, अल्लाह की राहों में चला था और वहां जाके मांगता था, उसकी दुआओं का असर है बाप का खात्मा ईमान पे हुआ, मौत से पहले तौबा की और कलमे वाली मौत नसीब हो गई। अल्लाह अकबर। किस्मत के सौदे होते हैं जिन्हें अल्लाह तस्बीह खाने में कबूल करता है। किस्मत के सौदे होते हैं फिर जो तस्बीह खाने में आके कदरदानी से बैठते हैं, कदरदानी से रहते हैं, अजमत से रहते हैं, तस्बीह खाने के दरो दीवार को चूमते हैं और तस्बीह खाने के दरो दीवार की और यहाँ के लंगर, यहाँ के रहने की, यहाँ के जिक्र अज़कार की, यहाँ के इज्तिमाई आमाल की इज्जत करते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। आप अपने घरों में बहुत कुछ भेज रहे हैं, बहुत कुछ भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं आप गुमान नहीं कर सकते। आप अपने घरों को बहुत कुछ भेज रहे हैं। आए अपने घरों को भेजते हैं। अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ। आमीन बिरहमतिका या। अब अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान के साथ, पूरे जज्बे के साथ, दिल की कैफियतों के साथ। अब ये बताएं, सारा दिन के मामूलात, जिक्र, आमाल, दुआओं में शौक होगा, जज्बा होगा, वलवला होगा, क्योंकि आप घर में वो भेज रहे हैं जो आपको खबर ही नहीं। अल्लाह जज़ा खैर दे मेरे खिदमत वालों को, दिन रात जागते हैं इधर जागते इधर मैं कड्डा कोटे ना, अल्लाह, दिन रात जागते, आपके खाने, आपके आराम, आपके सुकून, रात बेचारे 1 बजे तक मशरे में बैठे रहे, इनकी नींद, इनके का जिस्म, इनकी भी ज़रूरतें हैं, आपकी खातिर सारी सुकून चैन को, सारी राहतों को ख़त्म कर दिया। और मजीद महबूबी सरकार ने आके भांबड़ मचा दिया। अब्बा जी का नाम है महबूबी लाई। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ये आपको नेमतें मिली हैं, इनकी कदरदानी, इन लम्हों की कदरदानी कर लें। कितने लोग थे जो पिछले साल आए ना आ सके, कब्रें ले गई, बीमारियां ले गई, या फिर बेकदरियां ले गई। ये लफ्ज भी है, मेरे चेहरे नजर नहीं आते मुझे बात। अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
اللہ اللہ محمد الرسول آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک استغفر اللہ العظیم 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا آپ نے سوتے ہوئے معمولات کے بعد ابھی سوئیں گے تو اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے جو یقیناً آپ کر کے سوئیں گے اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اولا کے 3 بار درود شریف پڑھیں گے دائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل هو اللہ پھر بائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل هو اللہ پھر سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے 3 بار سورۃ قل هو اللہ بس فائدہ کیا ہے سورۃ قل هو اللہ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو یہ عمل کرے گا سورۃ اخلاص کا نور اس کو گھیر لے گا 24 گھنٹے حفاظت رہے گی جناتی شیطانی وسوسوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا اور آپ کو علم ہے آج جمعرات شب جمعہ ہے اس پہ بڑے کمال عمل ہیں شب جمعہ میں انشاءاللہ ایک تو جمعرات کو مرحومین کے اعمال آپ سارا دن جو پڑھیں گے اپنے پیاروں کو وہ عمل ہدیہ کریں گے ہر جمعرات کو ہوتا ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے نفل ہیں حافظے کے لیے نفل ہیں اور 27 رمضان کو ختم قرآن میں ہم نے عمومی اعلان کیا ہے کہ جو حضرات نکاح کے لیے آنا چاہیں ٹھیک 9 بجے پہنچیں 9 بجے کے بعد آنے والوں سے معذرت ہوگی اور نکاح کے لیے آنے والے اور رمضان المبارک کی 11ویں اور 12ویں شب کو جو ہے وہ جو 12 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں
وہ منبر کی میری سرپرستی میں ہوں گے، پھر اس کی دعا بھی ہوگی۔ یہ سعادت کا عمل ہے جو آپ کو ملا ہے، اور یہ خیر کا عمل ہے جو آپ کو ملا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل میں ہمیشہ برکتیں ہوں گی۔ اللہ قبول فرمائے۔